آج زہرا پورے 3 ہفتوں کے بعد اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ باہر صحن میں پڑے پلنگ پر بیٹھی خاموشی سے سامنے لگے پودوں کو دیکھتے ہوئے جانے وہ کون سی سوچوں میں گم تھی۔ ارسلان اسے جانے سے پہلے بہت سمجھا کر گیا تھا کہ اب وہ بالکل بھی نہیں روئے گی۔ جو ہوا اسے ایک برا حادثہ سمجھ کر بھول جائے۔ ارسلان جانے کے بعد روز رات کو آفس سے آ کر زہرا سے 1 گھنٹہ فون پر باتیں کرتا۔ کبھی اپنے آفس کی کوئی بات بتاتا، کبھی ادھر ادھر کی باتیں کرتا اور اس کا دھیان اس کی طرف سے ہٹانے کی پوری کوشش کرتا اور ایسے بات کرتا جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ زہرا خاموشی سے اس کی باتیں سنتی اور جواب میں صرف جی کے علاوہ اور کوئی جواب نہیں دیتی۔ زہرا نے اب رونا ختم کر دیا تھا، شاید اس کی آنکھوں میں آنسو ختم ہو گئے تھے، لیکن ایک مستقل خاموشی نے اسے اپنے گھیرے میں لیے لیا تھا۔ ماہم دادی جان کا بازو پکڑے انہیں صحن میں لائی اور زہرا کے پاس ہی پلنگ پر بٹھا دیا۔ دادی جان زہرا کو یوں کھلی فضا میں بیٹھا دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ زہرا میری جان، یہ بالوں کا کیا حال ہوا ہے؟ ریشم جیسے بال تھے تمہارے۔ میری گڑیا، اب کیا حشر کر لیا ہے بالوں کا بھی۔ جاؤ ماہم، جلدی سے جاؤ اور میرے کمرے سے بادام والا تیل لے کر آؤ، میں اپنی گڑیا کے بالوں میں آج خود تیل لگاؤں گی۔ دادی نے پیار سے زہرا کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ نہیں دادی جان، میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا ہے، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، زہرا نے التجائی انداز میں دادی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ماہم نے تیل کی بوتل لا کر دادی جان کو دی اور زہرا کے گرد بازوؤں کا گھیرا بناتی ہوئی پیار سے بولی، تم سوچ بھی نہیں سکتی زہرا، مجھے تمہیں دوبارہ زندگی کی طرف لوٹتے دیکھ کر کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ اچھا بتاؤ کیا کھائے گی میری بیسٹ فرینڈ؟ میں ابھی بنا کر لاتی ہوں۔ زہرا نے ہلکے سے مسکرا کر ماہم کی طرف دیکھا اور نہیں میں سر ہلایا۔ اچھا چلو، میں خود ہی تمہاری پسند کا کچھ بنا کر لاتی ہوں۔ ماہم مسکراتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ دادی جان نے اپنی دونوں پوتیوں کا پیار دیکھ کر دل ہی دل میں اللہ سے ان کے اچھے نصیب اور خوشیوں کی دعا کی تھی۔ ماہم کے جانے کے بعد زہرا نے خاموشی سے اپنی دادی جان کی گود میں سر رکھ کر آنکھیں موند لیں اور دادی جان اس کے سر پر پیار کرنے لگی۔ غضب خدا کا، اماں جان آپ کو پتہ ہے کہ احمد نے امریکہ میں ایک امیر ترین لڑکی سے شادی کر لی ہے؟ روبینہ بیگم بھاگتی ہوئی اپنے کمرے سے نکل کر اپنی ساس کو اطلاع دینے آئی تھی، جس پر دادی جان کے ماتھے پر شکنوں کا جال اٹھا تھا۔ زہرا کو دادی جان کی گود میں لیٹے ابھی 10 منٹ ہی ہوئے تھے اور وہ جاگ رہی تھی۔ احمد کے متعلق اپنی چاچی کے منہ سے یہ بات سنتے ہی وہ فوراً اٹھ بیٹھی اور بلک بلک کر رونے لگی۔ دادی نے زہرا کو چپ کروانا چاہا، لیکن وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ روبینہ کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی، جیسے جو کام کرنے آئی ہو وہ پورا ہو گیا ہو۔ بہو، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے گھر میں احمد کا نام لینے کی، اور وہ بھی زہرا کے سامنے؟ تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو آخر؟ یہ آگ لگانے والی عادت تمہاری کب جائے گی؟ دادی نے گرجدار آواز میں بہو کی کلاس لی تھی اور روبینہ بیگم فوراً ہی معصوم بننے کی ایکٹنگ کرتی ہوئی بولی، نہیں اماں جان، قسم لے لیں میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ تو خبر سن کر مجھ سے رہا ہی نہیں گیا، اس لیے فوراً آپ کو بتانے آ گئی۔ آپ کہیے تو پیر پکڑ کر آپ سے معافی مانگ لیتی ہوں۔ ہمارا نائمہ اور اس کی اولاد سے اب کوئی رشتہ نہیں ہے۔ آئندہ اگر میں نے تمہاری زبان پر اس گھر کا ذکر بھی سنا تو تمہیں بھی اس گھر سے چلتا کروں گی۔ دادی نے انگلی اٹھا کر وارننگ کرتے ہوئے روبینہ بیگم کی طبیعت صاف کی تھی۔ جی اماں، میں آپ کو اب شکایت کا موقع کبھی نہیں دوں گی، بڑی مہربانی، آپ نے مجھے معاف کر دیا، میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں، کہتے ہوئے روبینہ بیگم وہاں سے فوراً چلی گئی۔ زہرا اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ ماہم کچن سے ہی اپنی ماں کی باتیں سن چکی تھی اور زہرا کے پیچھے اس کے کمرے میں چلی گئی۔
زہرا ماہم کو دیکھتے ہی اس کے گلے لگ کر بلک بلک کر رونا شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ رو کر تھک گئی تو ماہم نے اسے پانی پلایا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں بالکل بجھ چکی تھی۔ ماہم نے اس کے چہرے پر آئے سارے بال سمیٹ کر جوڑے کی شکل میں لپیٹ دیے اور اب وہ اسے چپ کروا رہی تھی۔ زہرا، تمہیں پتہ ہے، پہلے مجھے لگتا تھا کہ تمہارے ساتھ بہت غلط ہوا ہے، لیکن اب سوچتی ہوں تو لگتا ہے کہ تمہارے قابل ہی نہیں تھا۔ ماہم، وہ ایسے کیسے وہاں پر کسی اور سے شادی کر سکتا ہے؟ اس کی شادی تو مجھ سے ہونی تھی۔ میں زہرا حیدر، اس کے بچپن کی منگیتر، پھر وہ کیسے کسی اور سے شادی کر سکتا ہے؟ تم مجھے دیکھو اور بتاؤ مجھ میں کیا کمی ہے؟ کوئی وجہ تو بتاؤ جس کی وجہ سے اس نے مجھے ریجیکٹ کیا۔ بولو ماہم، جواب دو۔ زہرا نے دیوانگی کی سی کیفیت میں کہا۔ زہرا، تم میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ پاک نے تمہیں بہت خوبصورت بنایا ہے، تم پلیز اسے بھول جاؤ۔ زہرا، اپنے بارے میں سوچو، اپنی حالت دیکھو، تم اپنی فیملی کے بارے میں سوچو۔ تمہیں پتہ ہے زہرا، تائی امی تمہاری یہ حالت دیکھ کر، تمہیں روتا دیکھ کر مسلسل بیمار رہنے لگی ہیں۔ وہ تمہیں شو نہیں کرتی، لیکن وہ تمہاری اس حالت کو دیکھ کر اندر ہی اندر کھوکھلی ہوتی جا رہی ہیں۔ پلیز زہرا، احمد کے پیچھے رونا چھوڑ دو اور ان سب کی قدر کرو جو تم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، جو تمہیں دیکھ کر جیتے ہیں۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ ماہم، اس کے لیے رونا، اس کے لیے تڑپنا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ زہرا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ لیکن تم اسے بھولنے کی کوشش تو کر سکتی ہو نا، میرے لیے، اپنی فیملی کے لیے اور اسپیشلی اپنی امی کے لیے، ارسلان کے لیے۔ میں کوشش کروں گی امی کو میری وجہ سے اب کوئی تکلیف نہ ہو، زہرا نے گندھی ہوئی آواز میں کہا۔ گڈ گرل، اب میں تمہاری آنکھ میں کبھی آنسو نہ دیکھوں۔ ماہم کنگھا لے کر زہرا کے بال برش کرنے لگی اور زہرا کی آنکھ سے کتنے ہی بے آواز آنسو بہتے چلے گئے۔ نسیم بیگم زہرا کی دادی کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہیں۔ حیدر صاحب بڑے ہیں، ان کی بیوی نورین بیگم جن کے 2 بچے ہیں، ارسلان اور زہرا۔ دوسرے نمبر پر نائمہ ہیں، ان کے شوہر کا نام عباد ہے، جن کا 1 ہی بیٹا احمد ہے۔ فیصل آباد میں ہی اپنی فیملی کے ساتھ رہتی ہیں۔ اس کے بعد عادل صاحب جن کی بیوی روبینہ اور ان کی صرف 1 ہی بیٹی ماہم ہے۔ ماہم اور زہرا دونوں ہم عمر ہیں۔ ماہم کی منگنی ارسلان سے بچپن میں ہوئی تھی اور زہرا کی احمد سے۔ ماہم اور زہرا نے فیصل آباد کے ہی ایک گرلز کالج سے BA کیا تھا۔ زہرا پڑھائی میں نارمل تھی اور اس کا آگے MA کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ماہم پڑھائی میں بہت ذہین تھی اور آگے MA کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے یونیورسٹی میں پڑھنے کی ارسلان نے اجازت نہ دی۔ اب ماہم پرائیویٹ ہی MA کرنے کی تیاری کر رہی تھی۔ ماہم اور زہرا کزن کم اور بیسٹ فرینڈ زیادہ تھیں۔ زہرا کو گھر میں سب بہت پیار کرتے تھے، جس سے روبینہ بیگم کافی جیلس ہوتی تھی اور ماہم کو زہرا سے دور رہنے کا کہتی، لیکن ماہم ماں کی اس بات کو سراسر اگنور کرتی تھی۔ تائی اور تایا جان ماہم کو بھی زہرا کی طرح پیار کرتے۔ ان کا گھر فیصل آباد کے خوبصورت شہر میں ہے۔ آہستہ آہستہ زندگی واپس اپنے معمول پر آ گئی تھی۔ زہرا اب اپنی فیملی کے سامنے ہنستی، ان سے باتیں کرتی، سب نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ زہرا اب احمد کو بھول گئی ہے۔ لیکن یہ تو زہرا ہی جانتی تھی، یہ سب ماہم کے سمجھانے کا اثر تھا اور وہ مزید اپنی ماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ زہرا اپنے عزیز رشتوں کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اپنے دل کو ایک سائڈ پر کرتے ہوئے اپنی ماں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتی کہ وہ اب نارمل ہو گئی ہے، جو بھی اس کے ساتھ ہوا ہے وہ بھول گئی ہے۔ آج فرائیڈے تھا، تایا جان اور چچا جان گھر پر ہی تھے۔
ارسلان بھی ویکینڈ گزارنے گھر آیا ہوا تھا اور زہرا کو ہنستا مسکراتا دیکھ کر خوش تھا۔ آج کھانے میں خاص اہتمام کیا گیا تھا ارسلان کے آنے کی خوشی میں، اور سارا کھانا ماہم نے بنایا تھا۔ زہرا نے بس ماہم کی ہیلپ کی تھی۔ کھانا کھا کر سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تو ماہم زہرا کو لیے چھت پر آ گئی۔ چھت پر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور وہ دونوں اپنے کالج کے دنوں کو یاد کر کے مسکرا رہی تھیں۔ زہرا، اگر میں تم سے کچھ پوچھوں تو سچ سچ جواب دو گی؟ ماہم نے اچانک ہی زہرا سے سوال کیا۔ ہاں پوچھو زہرا۔ زہرا بھی سیریس ہوتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم احمد کو بھول گئی ہو نا؟ اب تمہیں اس سے کوئی محبت نہیں ہے نا؟ تم نے اسے اپنے دل سے نکال دیا ہے نا؟ میرا مطلب ہے کہ اس نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا تو پھر ایسے شخص کو سوچنا، اس سے محبت کرنا فضول ہے جسے آپ کی محبت کی قدر نہ ہو۔ ماہم اپنی بات کہہ کر زہرا کے تاثرات دیکھنے لگی۔ جہاں بہت کچھ بدلا تھا، احمد کے نام پر زہرا کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے ماہم میں اسے بھول گئی ہوں؟ کیا اپنی پہلی محبت کو بھلا دینا اتنا آسان ہوتا ہے؟ میں نے اسے اپنے دل سے نکالنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ میرے دل سے جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے ماہم، میرا دل اس کے لیے پاگل ہے۔ اگر وہ آج بھی کہیں سے آ جائے اور اپنے کیے کی ایک دفعہ، بس ایک دفعہ معافی مانگ لے تو میں اسے فوراً معاف کر دوں گی۔ یہ دل احمد کے معاملے میں کبھی سخت ہوا ہی نہیں۔ مجھے بس اس کے پلٹ آنے کا انتظار ہے۔ ماہم تو اس کے جواب پر تعصب سے اسے دیکھتی رہی اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ احمد کبھی واپس نہ آئے۔ ہادی یونیورسٹی کی کینٹین میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نظر سامنے سے آتے ہوئے حدید پر پڑی تو باقی سب کو متوجہ کرتا ہوا بولا، وہ دیکھو آ گیا ہمارا ہیرو، کلاس سنگر۔ حدید، اس جس نے وائٹ کلر کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، ساتھ بلو جینز، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، اپنی گرے آنکھوں پر بلیک چشمہ لگائے، ہاتھ میں گٹار پکڑے، وہ کسی بالی ووڈ کا ہیرو لگ رہا تھا۔ چلتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس آیا اور ہادی سے گلے مل کر اس کی ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ عمر حدید کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ایسے نہیں لڑکیاں اس کے آگے پیچھے گھومتی۔ جب یہ جناب اتنا تیار ہو کر آئے گا تو پھر رشتے بھی تو آئیں گے نا۔ عمر نے اپنی بات کے آخر پر ہادی کے ہاتھ پر تالی ماری۔ ہا 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 ہا، بات صرف تیار ہونے سے نہیں بنتی، بندے کی شکل بھی اچھی ہونی چاہیے، اور الحمدللہ میری شکل بہت اچھی ہے۔ حدید نے یہ بات آنکھوں سے چشمہ اتارتے ہوئے بڑے غرور سے کہی۔ ہاں ہاں بالکل، تیری شکل تو اچھی ہونی ہی تھی، آخر تم ہادی ابراہیم کے دوست ہو اور ہادی خوبصورت دوست بناتا ہے۔ ہادی نے اسٹائل سے اپنے کالر سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ ہادی تو اپنے آپ کو کسی ریاست کا شہزادہ ہی تصور کرتا تھا۔ واہ واہ، بڑا احسان ہے آپ کا بادشاہ سلامت، آپ نے مجھے اپنا دوست بنایا، میرے تو نصیب ہی جاگ گئے آپ سے دوستی کرنے پر۔ حدید نے ہلکا سا سر کو خم دے کر سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے طنزاً کہا، اور ہادی کی آنکھوں میں شرارت چمکی۔ ہادی نے اس کا جیل سیٹ کر کیا ہوا ہیئر سٹائل اپنے ہاتھ سے خراب کیا اور ایک سیکنڈ کی دیر لگائے وہاں سے بھاگ گیا۔ اب ہادی آگے تھا اور حدید اس کے پیچھے۔ ان دونوں کا روز کا معمول تھا کہ ایک دوسرے کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ حدید اور ہادی بہت اچھے دوست تھے۔ ویسے تو ان کی اور بھی بہت سارے دوست تھے، لیکن وہ اپنی شرارتوں میں کسی تیسرے کو شامل نہیں کرتے تھے۔ ماہم کے گھر کے نزدیک ایک اکیڈمی تھی جس میں شام کو وہ 2 گھنٹے کے لیے پڑھنے جاتی۔ اس اکیڈمی میں لڑکے بھی پڑھتے تھے، لیکن ان کی کلاسز الگ الگ ہوتی تھیں، گرلز کی الگ اور بوائز کی الگ۔
इसी वजह से इसे ये एकेडमी ज्वाइन करने की इजाज़त मिली थी। एकेडमी घर से थोड़े ही फासले पर थी, इसलिए जाते हुए वो अकेली चली जाती और वापसी पर उसे आदिल साहब लेने जाते या कभी हैदर साहब फ्री होते तो वो लेने चले जाते, लेकिन इसे वापसी पर अकेले आने से मना किया था। लॉन्ज में सब बैठे चाय पी रहे थे जब हैदर साहब ने आदिल साहब को मुतवज्जा किया। चाय पी कर आदिल फ़ौरन मेरे कमरे में आना, कल की मीटिंग डिस्कस करनी है। जी ठीक है भाई साहब, मैं पहले महम को एकेडमी से लेकर आऊँ। टाइम हो गया है, फिर डिस्कस करते हैं। आदिल साहब गाड़ी की चाबी लिए खड़े हो गए और बाहर जाने लगे। जब हैदर साहब ने इन्हें रोका, अरसलान लेकर आता है महम को, वैसे भी फ्री है, तुम आ जाओ, हम अपना काम निपटा लेते हैं। अपने बाप की बात सुनकर अरसलान ने पहले उनकी तरफ देखा, फिर अपने चाचू की तरफ जो इसे ही देख रहे थे। जी चाचू, मैं चला जाता हूँ महम को लेने, आप फिक्र ना करें, कहते हुए अरसलान ने गाड़ी की चाबी ले ली और बाहर चला गया। एकेडमी का टाइम ख़त्म हो गया था तो महम गेट से बाहर आकर खड़ी हो गई और रोड की तरफ देखने लगी जहाँ से उसकी गाड़ी आती थी। महम को खड़े अभी 2 मिनट ही हुए होंगे जब एक लड़का उसके पास आकर बोला, आप महम आदिल हैं? महम सिर्फ अरसलान से डरती थी, जाने रिश्ते की कशिश थी या एहतराम। बाकी सब के साथ वो बहुत कॉन्फिडेंस से बात करती। वो लड़का भी कोई स्टूडेंट मालूम होता था। अपना बैग कंधे पर डाले वो इसी की तरफ मुतवज्जा था। जी मैं महम आदिल हूँ, फरमाइए। ये आपके नोट्स आपके सर को दे दिए थे, आप शायद इसे अंदर भूल आई थी, इसलिए सर ने मुझे आपके पीछे भेजा। महम ने उसके हाथ में पकड़े नोट्स को देखा, वो इसी के थे। जी ये मेरे हैं, थैंक्स। वो लड़का महम को नोट्स देकर जा चुका था। महम ने मुड़कर देखा तो जैसे जिस्म में जान ही ना रही हो। महम को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ। अरसलान गाड़ी से टेक लगाए फुल गुस्से में इसे ही देख रहा था। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरी तस्वीर जैसे हों दीवार पर, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पर, मैं लुट गया मान कर दिल का कहा। मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ ए दिलरुबा, हुआ ये जादू तेरी आँखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आँखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। हॉल में चेयर पर एक लड़का बैठा अपने गिटार से खूबसूरत धुन बजाए गाना गा रहा था, माहौल को सहरज़दा कर रहा था। वो हमेशा ही गाना गाने के दौरान सबसे बेगाना हो जाता था। सिंगिंग का उसको बहुत शौक था। हदीद ने गाना गाकर जब अपनी आंखें खोली तो हर तरफ तालियों का शोर गूंजा। सब ने इसकी आवाज़ की दाद दी। सबसे पहले हादी उठकर, दिल खुश कर दिया है तूने मेरा, अब बिल्कुल ऐसे ही फेयरवेल पर गाना, भूल न जाना, इतनी मुश्किल से सिखाया है तुम्हें। हादी हमेशा ही से हदीद की हर खूबी का क्रेडिट खुद लेता था। ये नहीं था कि वो इससे जेलस था या वो इससे कमतर था, बस ये भी हादी का एक स्टाइल ही था। तो हदीद ने आगे से हमेशा की तरह इसकी तायीद में सर हिलाकर जो हुक्म मेरे आका कहा। बाकी क्लासमेट्स ने भी इसकी बहुत तारीफ़ की। हादी के डैड की कॉल थी जिसे सुनने के लिए हादी हाल से बाहर चला गया। हदीद अपने गिटार को कवर में पैक कर रहा था जब एक लड़की इसके पास आकर बोली, हेलो हैंडसम, कैसे हो, कहाँ गुम हो? मैंने तुम्हें कल कितनी कॉल्स की और तुमने एक भी रिसीव नहीं की, और मैं पूछ सकती हूँ आखिर किसकी गुलाबी आंखें देख ली तुमने? दीवाने हो गए हो। अलीना ने एक ही सांस में हदीद से बेतहाशा सवाल पूछे। हदीद के चेहरे पर एक दिल फरेब मुस्कुराहट उभरी।
اپنی بھوؤں کو اچکاتے ہوئے جیسے اس کی بات سن کر محفوظ ہوا تھا۔ اپنے گٹار کو سائیڈ پر رکھتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر بولا، تمہیں دیکھنے کے بعد تو کسی اور کو دیکھنے کا دل ہی نہیں کرتا، اور تمہاری یہ ہیزل آئیز مجھے بہت پسند ہے۔ حدید کا انداز ایسا تھا جیسے اس کی محبت میں گرفتار ہو۔ حدید خود چل کر کبھی لڑکیوں کے پاس نہیں گیا تھا، اور یہی بات اس کے پیر زمین پر نہیں لگنے دیتی تھی۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ الینا ان کی کلاس کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی، کافی ماڈرن تھی، اور وہ ہر کسی سے بات نہیں کرتی تھی، لیکن حدید کا یوں اپنے اوپر مہربان ہونا اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں خوبصورت لڑکیوں سے جھوٹ نہیں بولتا، حدید نے اپنی آنکھوں پر چشمہ لگاتے ہوئے کہا۔ پھر میرا فون کیوں نہیں ریسیو کیا؟ اس لڑکی نے تھوڑا خفا ہوتے ہوئے حدید کی پنک شرٹ پر لگے بٹنز پر اپنی شہادت کی انگلی پھیرتے ہوئے کہا۔ وہ ایکچولی کل میں ایک فیملی ڈنر میں بزی تھا، لیکن آج کا میرا سارا دن تمہارے نام۔ حدید نے یوں کہا جیسے کوئی بادشاہ اپنی کنیز پر مہربان ہوا ہو۔ وہی ہمیشہ والی بے نیازی اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ حدید تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ الینا نے خوشی سے حدید کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ چلو چلتے ہیں۔ حدید نے اس کا ہاتھ پکڑا، اپنا گٹار اٹھایا اور ہال سے باہر نکل گیا۔ ہادی باہر ہی کھڑا تھا، اسے دیکھ کر آنکھوں سے اشارے سے پوچھا کہاں، جب کہ حدید نے اسے آنکھ ماری اور الینا کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے سے ہادی نے اسے اپنے ہاتھ کی 5 انگلیاں دکھا کر اس پر لعنت ڈالی تھی اور زیر لب اسے کمینہ کہا تھا۔ ماہم خود کو بہت کمپوز کرتی ہوئی آ کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ارسلان فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھا اور گردن موڑ کر پچھلی سیٹ پر بیٹھی ماہم کی طرف مڑا۔ ارسلان کا چہرہ غصے سے لال پڑ رہا تھا۔ کون تھا وہ؟ ماہم کا دل تو اس کی غصے سے بھری آواز پر سہم گیا۔ وہ کیا جواب دیتی؟ اس کی تو آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے، وہ کون تھا وہ؟ ارسلان نے دوبارہ پوچھا۔ پتہ نہیں، میں نہیں جانتی۔ ماہم نے ہمت کر کے اس بات کا جواب دیا۔ تم آدھے گھنٹے سے کھڑی اس کی باتیں کر رہی ہو اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے؟ ارسلان مسلسل اسے گھور رہا تھا۔ نہیں، وہ میرے نوٹس کلاس میں رہ گئے تھے، اسے سر نے بھیجا تھا مجھے دینے کے لیے۔ ماہم تو ایسے اس سے ڈر رہی تھی جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو ماہم، میں یہ سب برداشت نہیں کروں گا۔ ہم تمہیں یہاں پڑھنے بھیجتے ہیں اور میں یہاں پر نہیں ہوتا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تمہارے جو دل میں آئے تم وہ کرو۔ آج کے بعد تم اکیڈمی نہیں جاؤ گی، انڈرسٹینڈ؟ ارسلان نے انگلی اٹھا کر ماہم کو وارننگ کیا تھا اور مڑ کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ ماہم کے آنسو اس کے اتنے سخت رویے سے ابل ابل کر باہر آ رہے تھے جسے وہ اپنی چادر میں جذب رہی تھی۔ وہ اسے ایسی لڑکی سمجھتا تھا جو سب کو دھوکہ دیتی ہو، اپنے گھر والوں سے جھوٹ بولتی ہو۔ یہ احساس ندامت ہی اس کے لیے بہت بڑا تھا۔ ماہم اس شخص کو سمجھنے سے ہمیشہ ہی قاصر تھی۔ ارسلان گاڑی چلاتے ہوئے ماہم کی چیخیاں بخوبی سن رہا تھا، لیکن وہ اس وقت کسی ہمدردی کے موڈ میں نہیں تھا۔ اف، اس بندے کا غصہ جو اسے اور جاذب نظر بناتا تھا۔ کچھ لوگ غصے میں بھی بہت خوبصورت لگتے ہیں، غصہ ان پر جچتا ہے۔ ارسلان بھی انہی میں سے ایک تھا۔ ماہم کے معاملے میں وہ ہمیشہ ہی سے جذباتی تھا۔ زہرا اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی
عصمت کی تصویر دیکھ رہی تھی جب دروازہ نوک ہونے کی آواز پر چونکی اور فوراً ہی تصویر تکیے کے نیچے چھپا دی۔ نورین بیگم اندر داخل ہوئی اور زہرا کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ امی کیا ہوا ہے؟ آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہی ہیں۔ زہرا کو نورین بیگم کے چہرے سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ پریشان ہے۔ ہاں بیٹا، بات تو پریشانی کی ہے۔ تمہاری خالہ 2 ہفتے سے بیڈ پر پڑی ہے اپنا پاؤں تڑوا کر۔ یہ بات بھی مجھے پتہ نہ چلتی اگر میں اسے آج فون نہ کرتی۔ ڈاکٹر نے اسے 2 ماہ کے لیے کمپلیٹ بیڈ ریسٹ کا بولا۔ مجھے تو اس کی بہت فکر ہو رہی ہے۔ امی خالہ جانی ٹھیک تو ہے نا؟ تبھی اتنے دنوں سے خالہ جانی نے مجھے بھی کال نہیں کی، زہرا نے یاد آتے ہی کہا۔ ہاں کہہ تو رہی ہو کہ ٹھیک ہے، اوپر سے تمہارے انکل کو بھی کام کے سلسلے میں دبئی جانا پڑ گیا۔ سارا گھر نوکروں کے سپورٹ کیا ہوا ہے اور احسن ہی تمہاری خالہ کا خیال رکھتا ہے، نورین بیگم نے فکر مندی سے کہا۔ لیکن امی، احسن تو چھوٹا ہے، وہ کیسے خالہ جانی کا خیال رکھ سکتا ہے؟ زہرا کو اپنا فرسٹ ایئر کا کزن یاد آیا جو صرف پڑھائی میں ہی انٹیلیجنٹ تھا، باقی کے معاملات میں بہت جلد گھبرا جاتا تھا۔ یہی سوچ سوچ کر مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ زہرا، میری ایک بات مانو گی؟ جی امی کہیے، کیا بات ہے؟ زہرا نے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ زہرا، تم 1 ماہ کے لیے اپنی خالہ کے پاس چلی جاؤ اسلام آباد، کم از کم مجھے تو فکر تو نہیں ہوگی نا؟ نورین بیگم نے اپنی بات کہہ کر بڑی آس سے اس کی طرف دیکھا۔ امی، میں کیسے اتنی دور جا کر رہ سکتی ہوں؟ زہرا اپنی ماں کو انکار کرنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ جب ان کی طرف دیکھا تو پریشانی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے امی، میں چلی جاتی ہوں، آپ پریشان نہ ہو بس۔ زہرا دل سے بالکل بھی رضامند نہیں تھی، مگر کچھ کام اپنوں کی خوشی کے لیے بھی کرنے پڑتے ہیں۔ وہ بھی اپنی ماں کی خوشی کے لیے اسلام آباد جا رہی تھی۔ تم نے تو میری پریشانی ہی ختم کر دی، کم از کم اب میں مطمئن رہوں گی۔ تم اپنی پیکنگ کر لو، کل ارسلان کے ساتھ ہی چلی جانا۔ نورین بیگم تو خوش ہو گئی تھی اس کے ہاں کرنے پر۔ وہ تو زہرا کو وہاں کسی اور مقصد کے لیے بھیج رہی تھی، اس لیے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ زہرا جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ جی امی ٹھیک ہے، میں پیکنگ کر لیتی ہوں، زہرا نے بظاہر مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ اندر سے تو دل اور اداس ہو گیا تھا۔ نورین بیگم کمرے سے باہر چلی گئی اور زہرا الماری کی طرف پیکنگ کرنے۔ زہرا آج سے پہلے بھی کتنی دفعہ اپنی خالہ کے گھر رہنے گئی تھی، لیکن تب وہ فیصل آباد میں ہی رہتی تھی۔ 1 سال پہلے اس کی خالہ اسلام آباد شفٹ ہو گئی تھی اور زہرا اسلام آباد کبھی نہیں گئی تھی۔ نورین بیگم کی ایک ہی بہن تھی عائشہ، جنہوں نے MSc کی ہوئی تھی اور نورین بیگم کی بہت لاڈلی تھی۔ زہرا کی اپنی عائشہ خالہ سے بہت دوستی تھی، وہ اس کی خالہ کم اور سہیلی زیادہ تھی۔ عائشہ نے اسلام آباد شفٹ ہونے کے بعد ایک اسکول جوائن کیا تھا جس میں وہ وائس پرنسپل کی جاب کر رہی تھی۔ عائشہ کا ایک ہی بیٹا احسن جو کہ فرسٹ ایئر میں پڑھتا ہے۔ عائشہ کے شوہر فیصل انجینئر جو آئے دن ملک کے باہر ہی رہتے ہیں۔ اسلام آباد جانا زہرا کے لیے ایک نیا امتحان تھا جو زہرا کی آئندہ کی زندگی بدل کر رکھ دے